السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اللہ کے قدیم گھر یعنی بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ میں آگے آپ کو اور کس نبی کا قصہ سناؤں۔ چلیں ہم اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو، اور لوگوں کو حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل دبلے اونٹوں پر دور دراز کے راستوں سے چلے آئیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: دنیا میں پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے۔ وہ بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق عینی فرض ہے کہ جو شخص اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور جب پروردگار عالم نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان پر پورے اترے۔ خدا نے کہا، میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کے لیے میوے عطا فرما۔ تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کس قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا، وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں بھی ایک گروہ کو اپنا متی بنائے رکھنا، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتائیے اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک آپ توجہ فرمانے والے مہربان ہیں۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کرنا جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک آپ غالب اور صاحب حکمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے دوست محدثین کے امام، انبیاء کے والد ماجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس قدیم گھر کی تعمیر فرمائی جس کو تمام لوگوں کے فائدے کے واسطے سب سے پہلی مسجد و گھر ہونے کا شرف حاصل ہے، تاکہ لوگ آئیں اور اس میں اپنے معبود برحق کی عبادت کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم اور رہنمائی اور اس کے بنانے میں مدد سب اللہ عز و جل کی طرف سے حاصل ہوئی۔ اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بیان کے موقع پر ہم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی تھی کہ کعبۃ اللہ بیت معمور کے عین مقابل اور سامنے ہے۔ بیت معمور آسمانوں میں فرشتوں کے لیے بیت اللہ و کعبۃ اللہ ہے، جس کے ارد گرد ہر آن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور پھر کسی فرشتے کی دوبارہ قیامت تک طواف کی باری نہیں آتی۔ تو اس بیت المعمور کے مقابل زمین پر کعبۃ اللہ ہے، اس طرح سے کہ
اگر بیت المعمور گرے تو بالکل ٹھیک بیت اللہ پر گرے گا، اور اسی طرح ساتوں آسمانوں میں اسی لائن کے اندر عبادت خانے یعنی مساجد ہیں۔ جیسا کہ بعض بزرگوں نے بیان فرمایا کہ ہر آسمان میں ایک گھر ہے جس میں آسمان والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بیت المعمور آسمانوں میں ایسے ہے جیسے زمین میں کعبۃ اللہ۔ پھر اللہ نے پہلی بات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آسمانوں میں فرشتوں کے عبادت گھروں جیسا ایک گھر زمین والوں کے لیے زمین میں بناؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی پہلے سے متعین جگہ سمجھا دی جو آسمانوں اور زمین کے پیدائش کے وقت سے متعین تھی، جیسے صحیحین میں آیا ہے کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے دن سے اگر اس گھر کو محترم بنا دیا ہے پس وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کی وجہ سے محترم رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی یہ مروی نہیں ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم کے بنانے سے پہلے تعمیر شدہ تھا یا کبھی تعمیر ہوا تھا، اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بنا ہوا تھا تو انہوں نے آیت سے یوں استدلال کیا ہے کہ مکان البیت یعنی اس کا مطلب ہے پہلے سے وہاں بیت یعنی عمارت تھی۔ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری عمارت اٹھائی، لیکن یہ صحیح مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے وہاں بیت یعنی عمارت کی جگہ پہلے سے مقرر تھی اور جگہ بنی ہوئی نہ تھی، بلکہ باقی جگہ سے کچھ ابھری ہوئی اور ظاہر تھی۔ اور آیت میں جو ہے مکان البیت، اس سے مراد ہے کہ اللہ کے علم اور ارادے میں وہ جگہ بیت اللہ کے لیے مقرر تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام کے نزدیک وہ جگہ مبارک اور عظمت والی مسلم تھی۔ بعد میں عمارت بننے کے بعد اور مرتبہ و شرف بڑھ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ پر ایک قبہ سا بنایا تھا، اور فرشتوں نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں، اور کشتی نوح نے بھی تقریباً 40 دن کے گرد طواف کیا تھا، لیکن یہ سب خبریں بنی اسرائیل سے مروی ہیں، اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے نہ تکذیب، لہٰذا ان سے دلیل پکڑنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر حق بات یعنی قرآن و حدیث ان کی تردید کرے تو وہ ضرور مردود اور جھوٹی بات ہوگی۔ تعمیر کعبۃ اللہ کا کچھ تذکرہ۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، اور وہ جہاں والوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے ہدایت و برکت کے واسطے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکے میں ہے۔ اور ایک قول ہے کہ وقت سے مراد محل کعبہ ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہیں، یعنی اس بات پر کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر شدہ گھر ہے، اس پر کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار کو بلند کیا تھا، اور پہلے نیچے کھڑے ہو کر تعمیر فرما رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہونا شروع ہوئیں تو اس کا سہارا لیا تھا، اور یہ پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا کر رکھا تھا تاکہ اس پر چڑھ کر عمارت کو مزید اٹھائیں۔ حضرت ابن عباس کی طویل حدیث میں اسی طرح مذکور ہے کہ پھر یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا تھا، پھر حضرت عمر نے اس کو تھوڑا وہاں سے دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے۔ اور ایسے کئی کاموں میں اللہ عز و جل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے موافق اور تاکید فرمائی ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم مقام ابراہیم پر نماز کی جگہ بنا لیں تو اچھا ہو جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے قرآن میں نازل فرما دیا، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، سورہ بقرہ 125۔ الغرض اس مقام ابراہیم میں پتھر پر اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم پتھر میں تر و تازہ اور ظاہر ہیں اور بغیر جوتے کے ننگے پیر ہیں، یعنی خلیل اللہ کے قدم مبارک پتھر میں کچھ گڑ گئے تھے اور وہ بغیر جوتے کے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے لگے تو زبان سے ان کے کلمات جاری تھے، ہمارے پروردگار ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، بے شک آپ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اس سے دونوں بزرگوں کا انتہائی اخلاص اور اللہ عز و جل کی اطاعت و خوشنودی کو طلب کرنا بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ جان فشانی کے ساتھ کام میں لگے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ ہماری اس محنت و سعی کو مشکور و مقبول فرما لے۔ پھر آگے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولادوں میں سے اپنی فرما بردار جماعت بنا لے اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا دے اور ہم پر توجہ فرما، بے شک آپ توجہ فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ الحاصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے عظیم و اشرف مسجد بنائی اور زمین کے سب سے اشرف ٹکڑے پر بنائی، اور وہ بھی بے آب و گیا ویران صحرا میں۔ پھر اپنے اہل کے لیے وہاں برکت کی دعا کی اور دنیاوی رزق کے حلال کی بھی کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، کیونکہ یہ زمین پانی اور درختوں، پھلوں اور کھیتوں سے بالکل خالی تھی، تو پھلوں سے رزق عطا فرمانا اے اللہ یہ آپ کی کمال قدرت اور شان خدائی کا مظہر ہوگا، جس کی بنا پر وہ تیرا شکر بجا لائیں۔ اور یہ بھی درخواست کی کہ اس علاقے کو محترم و محرم آنگن بنا دے اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ پھر اللہ نے اپنے دوست کی درخواست و التجا کو قبول فرمایا، بے شک اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، پکارنے والوں کا فریاد رس ہے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول فرمایا اور ان کی طلب کو پورا فرمایا اور قرآن میں بھی اعلان کر دیا، کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کا گہوارہ بنا دیا، جبکہ لوگ اپنے آس پاس سے امٹتے چلے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو حرم امن کی جگہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ہر چیز سے پھلوں کی وافر مقدار آتی ہے جو ہماری طرف سے ان کا رزق ہے۔